السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ البقرہ، فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف۔ تمام اقسام کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات عالیہ کے لیے مختص، وہ معبود برحق جو اکیلا تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، دستگیر اور غوث اعظم ہے۔ وہ رب العزت جو ہر عیب، ہر نقصان، ہر مثل، ہر شریک سے پاک ہے۔ رب العالمین احکم الحاکمین کے مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو ہادی کائنات، رہبر کائنات، امام الہدیٰ، امام الثقلین، امام القبلتین، امام الحرمین، امام الاولین والآخرین، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کے احکامات اکمل اور مکمل طور پر ہم تک پہنچائے بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرمایا۔ معظم سی بکار سامعین اعظام کو لمبی چوڑی تقریر، لمبے چوڑا درس واز، خطاب کا پروگرام نہیں، انتہائی زیادہ اختصار کے ساتھ سورۃ البقرہ پہلے پارے کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تحت چند معروضات تجوید کے حوالے سے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب العالمین احکم الحاکمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ صحیح معنوں میں اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے، کفر کرے اس کتاب کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے، گھاٹا پانے والے، ٹوٹا پانے والے ہیں۔ معظم ذی وقار سامعین اعظام، علم تجوید کی قرآن و سنت، قرآن و حدیث کے آئینے میں انتہائی زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہی تجوید سے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورۃ الفرقان 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل فرمایا ہے، ای انزلناہ، یعنی ہم نے اس کو نازل تجوید کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر رب العالمین نے سورۃ المزمل کی ابتدا میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید کی تلاوت ترتیل سے کیجئے۔ اب ترتیل کیا چیز ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا اسد اللہ الغالب فاتح خیبر، وہ اس آیت تشریح کرتے ہیں کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف۔ تجوید نام ہے قرآنی حروف کی خوبصورتی کا اور اوقاف کی پہچان کا، کہ قرآن مجید میں کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، وقف کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تجوید جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، تم قرآن مجید کی تلاوت کرو اچھی آوازوں کے ساتھ۔ تجوید کے بغیر قرآن مجید پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، اور معنی الٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ لے لیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات عالیہ کے لیے خاص، اور اگر پڑھیں الحمدللہ چھوٹی ہا کے ساتھ ہے یا بڑی ہا، الحمد، الحمد پڑھیں، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ بجھانے والا رب۔ اور رب العالمین یعنی تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا رب۔ اور رب العالمین حمزہ سے کیا معنی بنے گا؟ عذاب دینے والا رب۔ اور قل هو اللہ احد،
اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اور اگر پڑھیں قل هو اللہ احد، اس کا معنی کیا بنے گا؟ کھا لو اللہ اکیلا ہے۔ میرے بھائیو، فی قلوبہم مرض، کیا معنی ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اگر پڑھیں فی قلوبہم مرض، چھوٹے کاف سے معنی بنے گے ان کے کتوں میں بیماری ہے۔ یعنی ہر حرف جب وہ اپنے مخرج سے نہیں نکلے گا، معنی اس کا الٹا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ، تلفظوں کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ تلاوت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، برادران اسلام، برادران ملت، آج کا یہ پروگرام الاحسان میڈیا سینٹر کے تحت منعقد ہو رہا ہے۔ مختلف دینی پروگرام دیکھنے کے لیے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں تاکہ آپ ہر نئے آنے والے پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار فرما سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اور سنایا، اللہ عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔